بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہفتہ قبل ایک شیطانی منصوبہ پکڑا گیا، اور وہ شیطانی منصوبہ اصل میں جس دن پکڑا گیا اس سے کئی دن پہلے، کئی ہفتے پہلے اس شیطانی منصوبے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ وہ کیا منصوبہ بندی کی گئی، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ ایک ہفتہ قبل MD-CAT ٹیسٹ ہوا، 46,000 طلباء اور طالبات خیبر پختونخوا کے انہوں نے اس ٹیسٹ میں حصہ لیا، اور پھر جنہوں نے محنت کی تھی وہ پیچھے رہ گئے، جنہوں نے پیسہ استعمال کیا وہ آگے نکل گئے۔ اب تازہ ترین صورتحال کیا ہے، کتنے ہالز کے اندر، کتنے اضلاع کے اندر اس ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا، اور MD-CAT ٹیسٹ اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے یہ جو سٹوڈنٹس اپیئر ہوتے ہیں، جو امتحان دیتے ہیں، وہ آگے جا کر کیا بننا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور جس طریقے سے شیطانی منصوبہ پکڑا گیا، اگر اس شیطانی منصوبے میں کامیاب ہونے والے طلباء اور طالبات مستقبل میں عملی میدان میں قدم رکھیں گے تو وہ ملک اور قوم کی اور دکھی انسانیت کی کیا خدمت کریں گے۔ ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں دانیال عزیز۔ دانیال عزیز ایک منجے ہوئے نوجوان رپورٹر ہیں، جیو نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں۔ MD-CAT جو ایک ٹیسٹ کا سکینڈل نکلا بلوٹوتھ کا، اس حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا، بہت زیادہ معلومات ہیں ان کے پاس۔ ہم ان سے بات کریں گے اور اس امکان پر بھی بات کریں گے دانیال کہ کیا یہ MD-CAT ٹیسٹ جو ہے یہ دوبارہ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ فدا عادل صاحب، چونکہ یہ ایک ہارڈ ٹاپک ہے، اور جہاں طلباء کی فیوچر کی بات ہوتی ہے تو والدین بہت کنسرن ہوتے ہیں، اور طلباء ایٹ سیلف وہ خود بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ لیتے اور کنسرن ہوتے ہیں۔ تو امکانات یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں حال ہی میں انہوں نے جو نتائج کا اعلان ایٹا وہ ایکسپیکٹڈ تھے، تو پشاور ہائی کورٹ نے وہ روک دیے، اور وہ اس لیے کہ کل پشاور ہائی کورٹ کے سامنے جتنے بھی مختلف والدین تھے اور کینڈیڈیٹس تھے، امیدوار تھے MD-CAT ٹیسٹ کے، وہ آئے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اور انہوں نے باری باری اپنی درخواستیں جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی۔ ان کو یہ خدشات لاحق تھی کہ یہ MD-CAT ٹیسٹ ہوا صحیح ہے، 219 سمتھنگ جو لوگ پکڑے گئے وہ تو پکڑے گئے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیر مائٹ بی پاسبلٹی کہ ایسے لوگ اب بھی جو ان آئیڈینٹیفائی تھے کہ جنہوں نے ٹیسٹ کو کلیئر کیا ہے، وہ باقاعدہ اس جو اعلیٰ ہے ڈیوائس ہے اس کا استعمال کیا ہے، اور انہوں نے اچھے مارکس لیے ہیں۔ تو ان کو یہ خدشات لاحق تھے، پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، درخواستیں دی، اور چیف جسٹس محمد ابراہیم خان کی عدالت میں درخواستیں گئی۔ انہوں نے اسی وقت جسٹس ارشد علی کی عدالت میں درخواستیں بھیج دی، انہوں نے اس پر فیصلہ دیا کہ جو نتائج ہے وہ روک دی جائے، اور MD-CAT اور PMDC سمیت بھائی حکومت کو فریقین بنایا کر ان سے جواب جو ہے اس میں طلب کر لیا گیا۔ تو درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہے، اور اس پہ آگے اب یہ معاملہ عدالت چلا گیا ہے۔ دانیال، ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے، بہت سارے ناظرین ہمارے جو ہیں وہ نہیں جانتے کہ MD-CAT ٹیسٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، اور کتنے اسٹوڈنٹس نے یہاں پر جا کے امتحان دیا۔ فدا عادل صاحب، MD-CAT ٹیسٹ جو میڈیکل کالجز میں داخلوں کے لیے MD-CAT ٹیسٹ منعقد کیا جاتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 20 ایئرز بیک ہم لے لیں، 20 ایئرز بیک جہاں پر ڈاکٹر یا انجینئرنگ اس کا سکوپ اتنا نہیں تھا، اور لوگ جو ہے مختلف فیلڈز میں جاتے تھے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ میڈیکل کالج پہ کروڑوں روپے لوگ دیتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے۔ یہاں پر سلیکشن نہ ہوئی، دین دے سینڈ دیم ابراڈ، چائنا بھیجتے ہیں، مختلف کنٹریز بھیجتے ہیں۔ ایون دو کہ جب افغانستان میں یہ سابقہ حکومت ان کی حکومت تھی تو وہاں پر بھی ہمارے اسٹوڈنٹس تھے، لیٹر آن وہ یہاں پر آئے، رشیا بھی جاتے رہے۔ جی ایگزیکٹلی۔ تو 20 سال قبل آپ لے لیں تو وہاں پر کوئی MD-CAT ٹیسٹ نہیں ہوا کرتا تھا، صرف پیورلی FSC بیسڈ ان کو اس میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دیا جاتا تھا۔ لیکن تب صرف 2 میڈیکل کالج تھے، ایک خیبر میڈیکل کالج تھا اور ایک ایبٹ آباد میں ایوب میڈیکل کالج تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک محدود سیٹیں ہوا کرتی تھی، لوگ FSC پاس کر کے اس میں وقتاً فوقتاً پھر جس طرح اسٹرینتھ بڑھتا رہا، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتے رہے، تو میرٹ جو ہے وہ بھی بڑھتا رہا۔ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ اب ضرورت ہے کہ اس کا ٹیسٹ لیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر بورڈز میں کیا ہوتا ہے، پرچوں میں
ہال جو ہے وہ فری ہوتا ہے. پرائیویٹ کالجز جو ہے لاکھوں روپے کا استعمال کرتے ہیں ہالز میں کھلے عام نقل. جو ایک بندہ 1000 مارکس لیتا ہے لیکن وہ ٹیسٹ پھر کلیئر نہیں کرتا. کس طرح؟ کیونکہ وہ ہال اس کے لیے اس میں چیٹنگ مواد میسر ہے, اس نے پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں اور ہال میں وہ اچھے مارکس لیتے ہیں. وہ آ کے اس نمبر کے بیس آپ اس کو ایڈمیشن دیتے ہیں. تو پھر جب یہ اعتراضات آئے کہ بچے نقل کر رہے ہیں اور اچھے مارکس لاتے ہیں تو اس کو ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ ان کی قابلیت کا پتہ چلے. پھر انہوں نے انٹری ٹیسٹ جو ہے رکھ دیا کہ انٹری ٹیسٹ یہ تقریباً میں بات کر رہا ہوں کہ 2008 میں ایٹا میرے خیال میں انہوں نے یہ شروع کیا یہ مختلف میڈیکل کالجز کے لیے. اس سے قبل اس طرح نہیں ہوتا تھا, اس کو ایڈمیشن دیتے. لیکن اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پہلے ایوب میڈیکل کالج کے KMC یہ 2 کالجز تھے. اب آپ دیکھیں کہ سوات میں الگ ہے, سیدو میڈیکل کالج ہے, بنو میں الگ ہے, اس طرح KP کی ہر صوابی میں الگ ہے. مختلف ڈسٹرکٹ کی اگر ہم بات کریں تو کتنے میڈیکل کالجز بن گئے. پہلے بہت محدود سیٹیں ہوا کرتی تھی اور اب دیکھیں اب تقریباً اس جو ایٹا ٹیسٹ میں سیٹیں تھی تو تقریباً 1700-1800 سیٹیں اس میں تھی اور ہر بندہ جو ہے ڈاکٹر بننا چاہتے. 40,000 کینڈیڈیٹ امیدوار اس کے لیے تھے. تو 40,000 میں سے آپ لے لیں 1800-1700 ان کو سیٹیں آپ نے دے دی میرٹ پر. باقی کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے پرائیویٹ کالجز یہاں پر بنائی گئی مختلف. پشاور میں آپ دیکھ لیں, ایک پشاور میں کتنے پرائیویٹ کالجز ہے. اس طرح اکراس دا KP کالجز بن گئے. تو اس کے لیے پھر PMDC جو ہے پاکستان میڈیکل یہ ڈینٹل یہ PMDC ہے جو میڈیکل کالجز ہے کونسل ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کریں گے کہ ہم اکراس دا کنٹری ایک ٹیسٹ لیں گے اور اس کو ہم MDCAT کہیں گے. ٹھیک ہے, میڈیکل ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ ہے, کچھ اس طرح اس کا مخفف بنتا ہے. تو پھر انہوں نے ہر صوبے میں ایک ادارے کو وہ ذمہ داری سونپ دی کہ یہ ٹیسٹ جو ہے آپ کی ذمہ داری ہوگی. یہاں پر KMC کو دی ہے, KMC نے پھر ایٹا کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ جو ہے اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ سچویشن ہے. تو وقت کے ساتھ ہر بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, کروڑوں روپے بھی لگائے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے اس چیز کی کا سکوپ جو ہے اتنا بڑھ گیا کہ آپ کو اگر میں کہوں کہ میں آپ سے 80 لاکھ روپے لیتا ہوں, میں آپ سے 1 کروڑ روپے لیتا ہوں, میں آپ کو ڈاکٹر بناؤں گا, آپ کے لیے پیپر آؤٹ کروں گا. لوگ کے پاس پیسے ہے نہیں, کہاں سے یہ پیسے آتے ہیں؟ لیکن ہے لگا رہے آپ کو ڈاکٹر بنانے کے لیے. والدین جو ہے وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں. تو اس شیطانی عمل میں والدین نے بھی اپنا حصہ ظاہر بات ہے. اس میں بچے بھی استعمال ہوئے. اس میں ظاہر ہے کہ ساز باز کے بغیر تو یہ شیطانی منصوبہ پورا نہیں ہو سکتا تھا. ایٹا کے لوگ بھی ملوث ہیں. یہ جو ایک گروہ ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن پہلے دانیال اگر ہم ایک بار پھر ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو ڈیوائس کی بات ہو رہی ہے, بلوٹوتھ ڈیوائس کی بات ہو رہی ہے, پھر ایک چپ کی بات ہو رہی ہے. اس چپ کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے والدین نے 35 لاکھ سے لے کر 40 اور 42 لاکھ تک ایک چپ خریدی ہے. تو یہ کام کیسے کرتا تھا؟ یہ کنیکٹ کہاں پہ ہوتا تھا؟ ادارے وہاں تک آج تک پہنچ کیوں نہیں پائے؟ کہ دیکھیں آج تو سائنسی تفتیش کا دور ہے, تو یہ تو ممکن ہے کہ وہاں پر ہزاروں سینکڑوں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے بلوٹوتھ کے ذریعے, لیکن ان کو پکڑا نہیں جا سکا. سر یہ اس طرح ہے کہ اس پہ تھوڑی سی بات کر لی جائے, چونکہ بہت عام فہم ایک عام واقعہ ہے, سب کو اس کے بارے میں معلومات ہے, لیکن چونکہ بحیثیت صحافی اس پر میں نے کام کیا, اس چیز کو میں نے دیکھا, ہم نے ایٹا وزٹ کیا اور وہ ڈیوائس جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھا بخود. تو آپ کو بتاؤں تو یہ ایک انتہائی لائٹ سا ڈیوائس ہے. ایک تو بلوٹوتھ جو ہم نارملی یوز کرتے ہیں ایئر فون جیسے اس نظر آتا ہے, اس پہ ہم بات کرتے جو موبائل ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. یہ خفیہ ایک آلہ ہے جو چائنا نے ایجاد کیا ہے اور چائنا نے اپنی سیکیورٹی پرپس کے لیے ایجاد کیا ہے. اور ہم پاکستانی ماشاءاللہ آپ کو تو اس کا بخوبی اندازہ ہے کہ ہم کس طرح ایک پازیٹیو چیز کو نیگیٹیو سرگرمیوں میں استعمال کرتے ہیں. تو وہ سیکیورٹی پرپسز کے لیے وہاں پر استعمال کرتے ہیں. وہ جی یہاں پر امپورٹ لوگ جو ہے یہاں پر لاتے ہیں, چائنا سے منگواتے ہیں, اور پھر جو انٹرنیٹ پر اس کی وہ قیمت ہے تو وہ تقریباً $60-65 سم تھنگ لائک دیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کہ ایک بندہ ہے اس نے وہ منگائے, اور وہ بندہ جو ہے وہ پہلے
ذرائع کے مطابق پہلے پبلک سروس کمیشن کا ملازم تھا. اچھا, جو اس سارے منصوبے کا ماسٹر مائنڈ تھا, جو ماسٹر مائنڈ تھا, وہ پبلک سروس کمیشن کا ملازم رہا ہے. ایگزیکٹلی. پھر اس کے بعد جی پبلک سروس کمیشن کے بعد اس نے بحیثیت اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں کام کیا. اچھا, ٹھیک ہے. وہاں پر کیا ہوا اس کے ساتھ کہ یہ بندہ پکڑا گیا ہے ذرائع کے مطابق, اس طرح کہہ سکتے کہ بس ان قریب ہے. اچھا, پکڑا نہیں گیا ابھی تک, لیکن اس کی نشاندہی ہو چکی ہے. اس کی نشاندہی بالکل ہو چکی ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ کرک سے ہے. اچھا, فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا وہ بندہ ہے, اور وہ اس سے پہلے جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے اس وجہ سے نکالا گیا تھا کہ اس نے اسی ایک ٹیسٹ میں اپنی جگہ, مطلب ایک کینڈیڈیٹ کی جگہ کسی اور کو بٹھایا تھا. ٹھیک ہے, جس پر اس کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی تھی. اس کو عدالت میں گھسیٹا گیا تھا. پھر یہ بندہ روپوش ہو گیا, لیکن بعد ازاں اس نے BBA یا ضمانت حاصل کر لی, واپس پھر آ گیا. ضمانت کی توثیق اس کی پھر ہو گئی تھی. تو جب پھر واپس آ گیا تو کل عام اس طرح گھوم رہا تھا, اور یہ کارنامہ اس نے سر انجام دیا ہے کہ اس نے یہ ڈیوائسز, اور اکیلا نہیں ہے ذرائع کے, اس کے پاس بائی جو ہے وہ بھی ہے, اور ایک پورا نیٹ ورک اس نے بنایا ہے. ہونا یہ تھا کہ انہوں نے لوگ کس طرح آئیڈینٹیفائی ہوئے. ایک تو obviously یہ بھی کافی اہم سوال ہے کہ یہ پتہ کیسے چلا اس منصوبے کا. یہ سوال جب میں نے کیا ایٹا حکام سے, تو انہوں نے کہا کہ یہ رجسٹریشن جو ٹیسٹ کے لیے کرتے ہیں تو یہاں پر ایٹا کے ساتھ نہیں کرتے, یہ PMDC کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا, جو میڈیکل کونسل ہے, جو فیڈرل سطح پر ہے. ہمارا ایٹا کو صرف یہ سونپ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس کے رجسٹریشن ہوئی ہے, آپ ٹیسٹ کنڈکٹ کر لیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم چیک کر رہے تھے کہ کہیں پر مشکوک کچھ نظر آئے تو ہم اس کو پھر پکڑے, کیونکہ وہ پروفیشنل ہے, ان کا کام ہے. تو ان کے مطابق ہم نے 9 اس طرح بندے دیکھے کہ جس کے موبائل نمبر سیم تھے. اچھا, مطلب ایک موبائل نمبر سے رجسٹریشن ہوئی تھی. بھائی ہم نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بھائی دانیال کا, پھر عادل صاحب کا ایک نمبر ہو اور باقی 8-9 بندوں کا بھی ایک نمبر ہو. ہم نے کہا کہ یہ مشکوک ہے. ہم نے اس کو وہ کر لیا, آئیڈینٹیفائی کر لیا. بس ہم ویٹ کر رہے تھے کہ یہ آئے. یہ وہ بندے تھے کہ جنہوں نے پرچہ آؤٹ کرنا تھا کسی طریقے سے. اچھا, یہ وہ اسٹوڈنٹ تھے, کینڈیڈیٹ تھے, اس کو آپ جنہوں نے پرچہ آؤٹ کرنا تھا. دے ور ریسپانسبل فار دیٹ, کہ وہ حال سے پرچہ باہر بھیجتے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان بندوں کو آئیڈینٹیفائی ہو گئے. وہ حال پہ انہوں نے, پولیس بھی ظاہری بات ہے ان کے پاس ہوتی ہے, تو انہوں نے ان کو, ان بندوں کو آنے سے پہلے پکڑ لیا. پشاور میں. اچھا, ٹھیک ہے. کچھ پشاور میں, ایک حال کی بات میں نہیں کر رہا. ہاں جی بالکل. ایک راست تک KP مور دین 200 یہ ہال. مالاکنڈ میں میرا خیال ہے کہ پہلا 43 پرچہ آؤٹ ہوا تھا. پرچہ اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ پرچہ آؤٹ ہوا ہے کہ نہیں, کیونکہ سوشل میڈیا کی باتیں ہیں. ہم بحیثیت صحافی وہ بات کریں گے جو کنفرم ہو. ٹھیک ہے. وہ تو وہ تردید کرتے ہیں ایٹا والے کہ کوئی پرچہ آؤٹ نہیں ہوا ہے, اور ہمیں بھی اس طرح نہیں. تو جہاں سے اسٹوڈنٹ کے ساتھ رابطہ تھا بلوٹوتھ کے ذریعے, جی جی, تو ان تک تو وہ پرچہ پہنچ گیا نا. میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں. اچھا, ان 9 بندوں کو پکڑا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, ان کو تو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا. پھر ایٹا حکام کو رات کو خفیہ ایجنسی کی رپورٹ بھی موصول ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کہ اس طرح کوئی کارروائی ہونی ہے. تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ چیکنگ ہوتی ہے, پھر دوسری دفعہ چیکنگ ہوتی ہے, پھر حال میں جب بیٹھ جاتے ہیں تو تقریباً 32 بندوں پہ ایک انویجیلیٹر ہوتا ہے. پھر انویجیلیٹر کو بھی انہوں نے کہا ہوا ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ ان کو کھڑا کر کے آپ چیکنگ کریں. ٹھیک ہے. تو اتنی دفعہ اگر چیکنگ ہو تو ظاہری بات ہے فزیکلی اگر آپ کے پاس کچھ آئیڈینٹیفائی ہو, کچھ نکلے تو وہ تو, لیکن چونکہ ایک خفیہ بلوٹوتھ تھا, ایک پین تھا, اس کے ساتھ ایک چپ تھا. پین میں ایک چھوٹا سا ایئر پیس تھا جو آپ کان میں لگاتے ہو, جو اگر آپ ایسے نارمل بیٹھے ہو تو وہ نظر بھی نہیں آتا. اتنا چھوٹا سا ایئر پیس تھا. اور وہ بلوٹوتھ, اور یہ میں نے سنا کہ یہ جو کان کا یہ چھوٹا سا حصہ ہے, اس کے اندر ایگزیکٹلی جیسے اسٹیکر چپک جاتا ہے, ایسے لگایا جاتا ہے. بالکل. اچھا, تو چھوٹا سا ایئر پیس وہ کان میں لگاؤ, آپ ادھر سے بول نہیں سکتے جو ایٹا حکام کے مطابق, جو میں نے ان سے پوچھا.
دوسری طرف سے آپ کو آواز آ رہی ہوگی, ٹھیک ہے. اب میں ایک رو میں بیٹھے ہیں, میرا پیپر الگ ہے, آپ کا الگ, الگ ان سینس کہ وہ ایم سی کیوز آگے پیچھے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب یہ اے پیپر ہے, یہ بی پیپر ہے, وہ اے کے لیے الگ جوابات بتاتے ہیں, بی کے لیے الگ جوابات بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہونا تھا. تو ان کو اطلاع موصول ہوئی تھی, انہوں نے کیا کیا کہ موبائل آن کیا, اس پہ بلوٹوتھ آن کیا, چونکہ موبائل پہ پتہ چلتا ہے کہ بلوٹوتھ ڈیوائس ہے, ٹھیک ہے. تو وہ حال میں گھومے پھرے جہاں جہاں پر ان کو ڈیٹیکٹ ہوا کہ بلوٹوتھ ہے, وہ انہوں نے کان وغیرہ چیک کیے اور بلوٹوتھ جو ہے وہ برآمد کیے اور ان کو موقع پر پکڑا. تو تقریباً یہ 219 بندے جو ہے اس طرح پکڑے گئے. دانیال, آپ نے کہا کہ یہ ہونا تھا, مطلب یہ پھر ہوا نہیں, مطلب اسٹوڈنٹس نے کوئی استفادہ نہیں کیا اس چیز سے؟ اگر کیا بھی ہو, سپوز آپ کہہ لیں کہ انہوں نے استفادہ کیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مین وائل ٹیسٹ وہ پکڑے گئے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے بعد میں ان کے پیپر تو کینسل ہو گئے. وہ تو ان کے کینسل ہو گئے جو پکڑے گئے, جو نہیں پکڑے گئے اور جن کا بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے لوگوں نے 190 سے زیادہ مارکس لیے, 110 اسٹوڈنٹس نے, اور 198 تک مارکس لیے گئے ہیں, اتنا تو ریزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے نا. جی جی. تو انہوں نے صحیح طریقے سے اپنا پیپر دیا ہے یا اس میں بھی شک ہے؟ This is the point that why the candidates and their parents went to Peshawar High Court and they protested over there and they said that the test was unfair. کیونکہ ان کو خدشہ ہے, مطلب ایک اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تو ظاہری بات ہے کہیں پر تو ٹیسٹ آؤٹ ہوا ہوگا, کہیں پر تو کچھ نہ کچھ. میں نہیں کلیم کر رہا کہ میں کہتا ہوں کہ ٹیسٹ آؤٹ ہوا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, مطلب لیکن کامن سینس کی بات ہے کہ جہاں پر 219 بندے پکڑے گئے ہیں تو وہاں پر ہو سکتے 10 اور ہو سکتے ہیں 50 اور بندے ہو جو بیٹھے ہو, جو یہ جو میں نے خود وہ پروٹیسٹ کور کیا, جو بندے تھے آئے تھے کینڈیڈیٹ سے, یہ ان کا کہنا ہے, ٹھیک ہے. اور جو پشاور ہائی کورٹ کے سامنے پروٹیسٹ تھا تو اس میں کینڈیڈیٹ نے یہ بھی مجھے کہا, وہ بیچارہ بڑا عاجز سا تھا, کہتا میں اتنی محنت کی تھی, اتنے پیسے لگائے, کہتا ہے کہ مجھے اپروچ کیا گیا, مجھے کہا گیا کہ جی 40 لاکھ روپے آپ مجھے دو اور آپ. اچھا, ان کا طریقہ کار کس طرح ہوتا ہے؟ 40 لاکھ روپے یس ایک چپ کے, ہاں, یعنی یہ یقین دہانی, اس یقین دہانی کے ساتھ اتنی مضبوط بات کہ آپ 40 لاکھ روپے آپ دیں اور پھر عطائی ڈاکٹر, جعلی ڈاکٹر بن جائیں. جی نہیں, آپ بالکل اوریجنل ڈاکٹر ہو گئے. اچھا, اوریجنل ڈاکٹر ہو گیا, مطلب 40 لاکھ روپے نہیں, 40 لاکھ روپے تو صرف آپ نقل کے دو کہ حال میں آپ کا پیپر میں آؤٹ کر دوں, آپ صحیح طریقے سے 200/200 لو نمبر. اس کے بعد پروسیس تو شروع ہو جاتا ہے, آپ ایک یونیورسٹی میں جاتے ہو, ٹھیک ہے, کروڑوں روپے لگاتے ہیں اور پھر بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. وہ ڈاکٹر جو آپریشن کرتا ہے تو پھر مریض کے پیٹ میں یہی ڈاکٹر جو 40 لاکھ اور کروڑوں روپے اس نے لگائی ہوئی ہوتی ہے, وہ چھری اور وہ کینچی اور مختلف اشیاء جو آپریشن کا سامان ہوتا ہے وہ مریض کے پیٹ میں وہ چھوڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ یہی پھر ڈاکٹر ہوتا ہے کہ پھر وہ ڈیلز کرتا ہے, جو دوائیوں کی کمپنیوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کہ جی آپ کی میں اتنی دوائی نکالوں گا, آپ میرے لیے یہ گاڑی لو, آپ میرے لیے وہاں پر گھر جو فارن ٹور, مجھے فارن ٹور دو, ٹھیک ہے. یہی ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو یہ ایک سسٹم کا ایک بہت گناؤنا چہرہ ہے فدادیل صاحب کے, جس کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک ہو کر اس کے خلاف جنگ جو ہے وہ اس کے خلاف فائٹ کرنی ہوگی. اور یہ صرف دانیال ایم ڈی کے ٹیسٹ تک یہ چیز محدود نہیں ہے, تعلیمی بورڈز میں, ٹھیک ہے, یونیورسٹیوں کے اندر جس طریقے سے جو ہمارا امتحانی نظام جو ہے نا وہ اندر سے کھوکھلا ہے, سر خالی ہے. تعلیمی بورڈ کی میں آپ کو بات بتاؤں, جو اکیڈمیز ہیں, اکیڈمیز آپ آئے پشاور کے مختلف علاقوں جہاں پر گھر ہوا کرتے تھے, وہاں پر ہر دوسرے اس میں اکیڈمی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. یہی اساتذہ جو یونیورسٹی میں, کالجز میں آپ کو پڑھاتے وہ آپ کو دعوت دیتے کہ آئی جی آپ ہماری اکیڈمی میں داخلہ لیں, اور وہاں پر 70,000 80,000 روپے اور اتنے پیسے لے کر ایک سبجیکٹ کے آپ کو وہاں پر پڑھاتے ہیں. یہ کیا مطلب, اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کالج میں اس بچے کو پڑھاتے ہوں, وہاں پر بچے کو سمجھ نہیں آتی اور اکیڈمی میں اس کو سمجھ آئے گی. اور یہ جو اپروچ ہوا, جو واقعہ پیش آیا, تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یار یہ کس طرح, مطلب آپ کس طرح عدیل صاحب کو کوئی اپروچ کر سکتا ہے کہ جی آپ امیدوار ہے انڈیکیٹ کہ آپ مجھے اتنے پیسے دیں. مجھے بتایا گیا کہ اکیڈمیز میں بچے جاتے ہیں اور اکیڈمیز بچوں کو اٹریکٹ کرتا ہے کہ آئی جی آپ کو ہم پڑھاتے ہیں, آپ فور شور
آپ PMDK ٹیسٹ جو ہے پاس کریں گے. تو خدشہ یہ ہے کہ اکیڈمیز والے بھی اس میں ملوث ہو کہ وہاں پر بچوں میں یہ لوگ موجود ہو, وہ دیکھے کہ کون جو ہے زیادہ ایگر ہے, وہ دیکھے کہ کون لمٹ جو ہے وہ کراس کر سکتا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے, اور وہ پیسے بھی دیتا ہے, اور وہ ہر غلط اور ناجائز کام جو ہے اس کے لیے کر سکتا ہے. بچوں کو ٹارگٹ بنایا گیا, ان کو آفرز دیے گئے, اور پھر انہوں نے آفرز ایکسیپٹ کیے. ان کے والدین جو ہے وہ بھی اس گناونے حرکت میں, اس گناونے کام میں, اس جرم میں شامل ہے. پیسے دیے, یہ کام ہوا, ان کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ اب خطرے میں ہے. میڈیا پر ان کے چہرے آئے, سوشل میڈیا پر ان کے چہرے آئے, تو وہ معصوم لوگ, وہ معصوم بچے, مطلب کسی کے کیا بچے, کتنے معصوم. دانیال, اس شیطانی منصوبے سے جو پیرنٹس یا ان کے بچے متاثر ہوئے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ MDK ٹیسٹ کا انعقاد دوبارہ سے ہونا چاہیے, اثر نو, نئے سرے سے یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے. تو اس کے کتنے امکانات ہیں؟ امکانات تو ہے کہ یہ تو اب عدالت فیصلہ کرے گا, اگلی سماعت پر دیکھیں گے کہ جج صاحبان کیا کہتے ہیں. سماعت میں انشاءاللہ میں خود بیٹھوں گا, پھر اس پہ آگے سے بات کر سکیں گے, چونکہ ایک معاملہ ہے عدالت میں گیا ہے, اور وہاں پر دلائل پیش کریں گے جس نے کیس کیا ہے, تو ظاہری بات ہے ان کے پاس کچھ اس طرح ثبوت شواہد ہوں گے. ان کو خدشہ ہے کہ ٹیسٹ انفیئر ہوا ہے ان کو, کیونکہ اس دفعہ ٹیسٹ جو پاس ہوا ہے تو 60% لوگوں نے پاس کیا ہے. سیٹ جو ہے وہ 1700-1800 ہے, ٹھیک ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ادھر اس دفعہ جو مارکس لیے گئے ہیں 200 میں, تو وہ بہت زیادہ لیے گئے ہیں. تو کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے اتنے مارکس جو ہے, نتائج تو آئے نہیں ہیں لیکن جو کی فیچرز ہے اسٹارٹ میں پتہ چلتا ہے, تو وہ انہوں نے جاری کی ہے, وہ آئے ہیں, میڈیا پر بھی چلے ہیں. تو یہ پیپر جو ہوتا ہے MDK کا, یہ مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ. سر اس طرح ہے کہ اس پہ ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ پیپر کا سٹرکچر کس طرح ہوتا ہے. تو سیاست کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک ایسا کام کیا جاتا ہے کہ پیپر جو ہے وہ ایزی بنایا جائے, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس 46,000-50,000 کینڈیڈیٹ ہے, آپ ایزی پیپر بناؤ, اس میں آپ سوال کرو کہ جو پاکستان کا بانی کون ہے, پاکستان کب آزاد ہوا. یہ ایک بہت آسان سوالات ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ان سے تھوڑے, اس کو کہتے پیپر میں 3 قسم کے سوالات ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایزی, ایک کو کہتے ہیں ماڈریٹ, اور تیسرا جو ٹائپ ہے وہ ہے ڈیفیکلٹ. تو جو میرے معلومات کے مطابق 20% اس میں ایزی سوالات ہوتے ہیں, 20% اس میں ڈیفیکلٹ سوالات ہوتے ہیں, اور 60% جو ہے اس میں ماڈریٹ جو متوسط یا درمیانی سوالات ہوتے ہیں. تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ سب پاس کرے, بس ایزی پیپر بناؤ سب. یار بچوں کو آپ ایجوکیٹ کرو, ان کو مطلب کہیں اور سے ٹیسٹ نہیں بنتا ہے, اسی FPC کورس سے ٹیسٹ بنتا ہے نا. جب اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو, اس کو پتہ ہو, تو آپ انتہائی مشکل ٹیسٹ بنائیں. 50,000 لوگوں میں, بندوں میں آپ کو 1700 بندے چاہیے, تو اس میں ہوں گے کریم بندے ہوں گے, وہی ڈاکٹر بنے, باقی اور فیلڈز میں جائیں نا. تو یہ PMDC کا وہ ہے, وہ اب کہ ٹیسٹ آسان بنائے مشکل بنائے. یہ تو ٹیسٹ کی بات ہو گئی, آسان اور مشکل. چلیں یہ تو اندر کی بات. اس قسم کے ٹیسٹ کا جب مستقبل میں انعقاد ہوگا, اور اسی طرح نقل یا یہ جو شیطانی منصوبے کے الفاظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں, اس طرح کے شیطانی منصوبوں سے بچنے کے لیے اور جدید ٹیکنالوجی کا نیگیٹو استعمال, یہ جو استعمال ہے, اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ دس از ویری گڈ کویسچن کہ آگے ہم کیا کریں. سب سے پہلے آپ خود صحافی ہے, ہم بھی بس آپ کے شاگرد ہیں, صحافت میں سیکھ رہے آپ سے. ہم جب جاتے ہیں CM کے پروگرام میں, ہم جب جاتے ہیں کوئی اس طرح وزیر اعلیٰ یا مختلف بڑے پروگرامس, اس میں جاتے ہیں, اس میں سگنل کام نہیں کرتے, اس میں ہم ٹکرز بھی نہیں بیچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جیمرز لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر. تو آپ نے حال میں جیمر کیوں نہیں لگایا؟ لگاتے نا. اتنا اہم ٹیسٹ ہے, MDK ٹیسٹ آپ لے رہے ہو, ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں بچے, اور آپ نے جیمرز نہیں لگائے. کیوں؟ ہر ٹیسٹ میں, نہ صرف میں یہ نہیں کہتا کہ صرف MDK جو ہے یہ اہم ہے, ہر ٹیسٹ اہم ہوتا ہے. بالکل, کیونکہ وہاں بات میرٹ کی ہوتی ہے, وہاں بات بچوں کی مستقبل کی ہوتی ہے. اس پر میں نے سوال کیا جو ایٹا حکام ہے, میں نے کہا بھئی آپ اتنے بڑے سطح پر پورے صوبے میں آپ ٹیسٹ منعقد کروا رہے ہو, نہ صرف یہ MDK آپ نے منعقد کرایا بلکہ ہر دوسرے دن آپ ٹیسٹ منعقد کر, پولیس کا ٹیسٹ آپ لیتے ہو, جو انجینئرز ہیں ان کا ٹیسٹ آپ لیتے ہو, نوکریوں کے لیے ٹیسٹ آپ لیتے ہو, تو آپ جیمرز لگاؤ. جیمر کیوں آپ نے نہیں لگائے؟ لگانے چاہیے آپ کو. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے IGP صاحب کو 2-3 مہینے پہلے جیمرز کے لیے خط لکھا ہے کہ آپ مجھے جیمرز مہیا کریں کیونکہ ہم ٹیسٹ منعقد کرا رہے ہیں.
تو وہاں پر ہم ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی IGP صاحب کے ساتھ. انہوں نے ایک بندہ مقرر کیا جی اس پر آپ تمام تفصیلات یا معلومات اکٹھے کریں. پھر نتیجہ یہ نکلا کہ پولیس کے پاس خود جیمرز کی کمی ہے, وہ بھی کچھ گاڑیوں پر لگے ہوئے ہیں اور وہ ایٹا کو یہ مہیا نہیں کر سکتے. ٹھیک. تو یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے پولیس کے پاس کتنا فقدان ہے اسلحہ کا, ہمارے پولیس کے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے, بالکل وہ نہیں ہے. ایک کمیٹی اب بنائی گئی ہے اور اتنی ساری معلومات اگر آپ کے پاس ہیں تو ظاہر ہے کہ متعلقہ حکام کے پاس بھی ہیں, تو اس کے لیے اب کمیٹی بنائی گئی ہے, تو کوئی امید ہے کہ کوئی اس کا نتیجہ برآمد ہو جائے گا؟ نتیجہ تو کیونکہ اس کمیٹی کو یہ ٹاسک بھی دیا گیا ہے کہ آپ نے اصل مافیا کا سراغ لگانا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک بات کمیٹی سے پہلے ایک بات پہ کروں, یہ بھی ایک بات مجھے ذرائع نے کہا ہے کہ جو کمشنرز ہیں ہمارے KP کے, ٹیسٹ سے پہلے ان کو خطوط لکھے گئے تھے. اچھا. کہ سوشل میڈیا پر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ جی آپ اتنے پیسے دیں اور آپ آئے ٹیسٹ ایبڈیکیٹ جو ہے ہم کلیئر کرائیں گے. کمشنرز کو باقاعدہ طور پر ٹیسٹ سے پہلے پیش کی ان کے پاس اطلاع تھی, لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. نہیں, کمشنر ڈیڈ نتھنگ. اچھا. کیوں؟ اب آپ کمیٹی بنا رہے ہو جی, اس میں سیکرٹری کے وہ ڈال دو, جو فائنانس سیکرٹری ہے, ایجوکیشن سیکرٹری ہے, اور ایٹا کے لوگ بھی ڈال دو. اب آپ بنا رہے ہو, پیش کیا آپ نے کیوں نہیں کیا؟ جب اطلاعات تھے, ایجنسیز ہے, رپورٹس آپ کو موصول ہوتے ہیں, تو یہ ہمارے یہ ایک عالمیہ ہے کہ جب کام ہو جاتا ہے, واردات ہو جاتی ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ جی آ جاتے ہیں. پیش کی اقدامات یہاں پر کیوں نہیں ہوتی؟ بہت شکریہ دانیال عزیز. اور یہ ناظرین انتہائی ایک افسوسناک منصوبہ تھا جو تشت ازبام تو ہو گیا, جس کا پتہ تو چل گیا, لیکن آج بھی متاثرہ بچے رو رہے ہیں, ان کے والدین رو رہے ہیں. جن والدین کے پاس پیسے نہیں تھے وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا یہ ان کا قصور ہے کہ ان کے پاس 35-40 لاکھ روپے نہیں تھے؟ کیا یہ ان کا قصور ہے کہ ان کے بچوں نے دن رات محنت کی؟ ایک والد کی میں نے ویڈیو دیکھی, روتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ میری بچی نے اتنا پڑھا ہے کہ اس کی پسلیوں میں تکلیف ہو گئی, میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ آپ کی بچی کا مسئلہ جو ہے یہ مسلسل بیٹھنے سے اس کے پسلیوں میں مسئلہ ہو گیا ہے. کیوں وہ بیٹی رہی, مسلسل محنت کرتی رہی اپنے مارکس لینے کے لیے, اور یہ خواب اس کی آنکھوں میں تھا کہ اس نے بھی ڈاکٹر بننا ہے. ایسی بچیوں, ایسے بچوں کا اس نظام میں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بڑا آدمی بننے کا خواب دیکھے, بڑا ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھے, بڑا انجینئر بننے کا خواب دیکھے. بلکہ یہ خواب میرا خیال ہے کہ چھوڑ ہی دینا چاہیے. ہر بچہ ڈاکٹر, انجینئر, ہم زبردستی اس کو ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں, زبردستی اس کو انجینئر بھی بنا رہے ہیں. پاکستان اسی لیے ترقی نہیں کر رہا کہ ہم نے بچوں کو ان کی مرضی کے مطابق, ان کے ٹیلنٹ کے مطابق نہیں چھوڑا. اور جس طریقے سے یہ نظام, ہمارا امتحانی نظام, ہمارا تعلیمی نظام کھوکھلا ہے, اندر سے خالی ہے, اس طرح کے شیطانی لوگ جو ہیں اس نظام کے اندر سرایت کر چکے ہیں, تو جب تک یہ شیطانی لوگ باہر نہیں نکالے جائیں گے ہمارا نظام اسی طرح رہے گا. ہمارا ملک آگے اس طریقے سے اور اس نظام کے ہوتے ہوئے نہیں چل سکتا. اب اگر آپ لاکھ کمیٹیاں بنائیں, آپ لاکھ اس کی تحقیقات کریں, آپ ان متاثرہ بچیوں, ان کے والدین کے لیے جواب دہ ہیں کہ جن کے خواب آپ نے چکنا چور کر دیے. بالکل. بہت شکریہ جی.